الحمد لله الذي أكرم الشهداء بالحياة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمداللہ تعالی اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم مجالس محرم کی چھٹی نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی محفل کا عنوان ہے شہادت کے معانی اور شہید کربلا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں شہداء کی زندگی کا ذکر کیا کہ وہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو کیونکہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے جسے مل جائے دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ جس نے مقام شہادت کو پا لیا اس نے گناہوں کی معافی کو پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پا لیا۔ شہید بوقت شہادت اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹے اور دنیا کی کوئی چیز اسے ملے، لیکن شہید تمنا کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے اور اسے 10 مرتبہ قتل کیا جائے کیونکہ اس نے قتل ہونے کی فضیلت دیکھ لی ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ اسلام کا ایک ایسا رنگین ورق ہے جس کے جمال کی چمک دمک دنیا اسلام کو ہمیشہ روشن و تابناک رکھے گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ حافظہ عدیل صاحبہ۔ آپ کو منہاج یونیورسٹی لاہور سے شہادت عالیہ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عطا کیا۔ محترمہ حافظہ عدیل صاحبہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی۔ آپ نے منہاج یونیورسٹی لاہور سے شہادت عالیہ کر رکھا ہے۔
ان اشعار کے ساتھ آپ کو مدعو کرتی ہوں کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ آؤ تسبیح صبح و شام کریں، یوں غم زندگی تمام کریں، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کریں، چشم تر و سوز آرزو لے کر ان کے جلوے کا انتظام کریں، ان کا آنا تھا کہ کچھ خبر نہ رہی، آج سجدہ کریں قیام کریں، جل اٹھے گا یہ عالم ہستی، حسن جب بھی وہ بے نیام کریں، راز ہستی کھلے نہیں طاہر، مطلع ہی مقطع کلام کریں۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو سب سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، پلٹ کے آؤں تو سب سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، کھولے نصیبوں کا گر یہ تالا، مدینے سے آئے جو بلاوا، میں اپنے ہر ایک قدم سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ماشاءاللہ مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و ساز میں مزید برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اب میں ہیڈ آف عرفان الہدایہ نارتھ زون سے محترمہ ناہید سراج صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدیہ منقبت پیش فرمائیں۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ محترمہ ناہید سراج صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ منقبت پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ ماری. اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ ماری. عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زہرا کے لاج پالے وہ پھولوں پہ سونے والے. زہرا کے لاج پالے وہ پھولوں پہ سونے والے. کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ. بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ. 2-4 آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں.
جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے منقبت پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، سوز و ساز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب ایک بار پھر درخواست کروں گی محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ سے کہ اپنی پیاری آواز میں منقبت پیش فرمائیں. دوزخ میں کیوں وہ جائے جس کا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستو اپنا حسین ہے. میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے، سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے. دنیا سے مٹ گئے ہیں دشمن حسین کے، تھا کل بھی اور آج بھی زندہ حسین ہے. اے فرات اپنی لہریں رکھ لے سنبھال کے، خود اپنی ذات میں ایک دریا حسین ہے. محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ. بہت شکریہ باجی. آئیے سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس پروگرام کو جو کوئی دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت
کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ منقبت پہ آپ نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سیدنا حسین علیہ السلام لوگوں کو غیرت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا گئے. اگر آپ دین کو بچانے کے لیے یہ قربانی نہ پیش کرتے تو آج دین کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. آپ نے قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا کہ حق کا ساتھ دو، چاہے جان ہی چلی جائے. ظالم کے خلاف علم جہاد بلند کرو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان، اولاد، مال سب قربان کر دو. آئیے چلتے ہیں آج کی سپیچ کی طرف، جس کے لیے میں ملتمس ہوں ہیڈ آف عرفان الہدایہ UK محترمہ قرۃ العین مدثر صاحبہ سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے، اپنی پیاری آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے علم و حکمت کے موتیوں سے منور فرمائیں. ان اشعار کے ساتھ: آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر کے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور کریم آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر سلسلہ وار ذکر شہادت امام حسین کی چھٹی محفل میں حاضر ہیں. اور آج کی یہ محفل عرفان الہدایہ UK کی جانب سے انعقاد پذیر ہے. میری آج کی گفتگو کا موضوع بنیادی طور پر شہادت کے مختلف معنی کو بیان کرنا ہے. معزز سامعات، شہید کا ایک معنی جو لفظ شہود سے مصدر ہے، اور شہید، شاہد، مشہود، مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر سے مشتق ہیں. اس کا ایک معنی حاضر ہونا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی، یعنی وہ وصال کے قریب تھے. اس آیت مبارکہ میں شہداء کا مصدر شہود حاضر ہونا کے معنی میں ہے. اس معنی کے اعتبار سے شہید وہ ہوا جو حاضر و موجود ہو. اسی طرح ہم دعا پڑھتے ہیں
کہ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، اور جو غائب ہیں ان کو۔ اس دعا میں ہم حاضر اور موجود لوگوں کی بخشش اور جو غیر موجود ہیں ان کی بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس دعا میں مشاہدہ یعنی حاضر کے معنی ہے، اور وہ مقامات جہاں حجاج اکرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں انہیں مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں مشاہد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے جس کی مناسبت سے اس کی موت شہادت کہلاتی ہے؟ تصور شہادت کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں شہید کی موت میں حاضری کی 2 جہتیں بیان کی گئیں۔ حاضری کی پہلی جہت یہ بیان ہوئی کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر احد کے دن شہید ہوئے تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ رب العزت نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن آپ کے والد سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا، اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تجھے عطا کروں۔ تو آپ کے والد نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تو اس پر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ خیال مت کرو۔ معزز سامعات، اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ کو شہادت پاتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بغیر حجاب اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بوقت موت روح کا براہ راست حاضر ہو جانا، اور یہ سعادت فقط شہید کو ہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ روح کے ہزاروں پر ہوتے ہیں، ہزاروں پردے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ تو درکنار عرش معلیٰ تک پہنچنے میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ پردے بندے کے اپنے دنیاوی اعمال، معاملات اور دیگر احوال کے ہوتے ہیں، لیکن شہادت کی موت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دروازے سے گزرتے ہی سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بندے اپنے سابقہ اعمال کی بنا پر اس لائق نہیں تھا کہ اس کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت نصیب ہو، لیکن شہادت کی موت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ لمحہ بھر میں ہی دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے۔ چونکہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والا۔ اس طرح شہادت کا مفہوم ہوا کہ وہ موت
जो बिला हिजाब बंदे को बारी ताला की बारगाह में हाजिर कर दे, उसे शहादत कहते हैं। फिर हाजिरी की दूसरी जहत हदीस पाक में बयान हुई कि जब शहीद की रूह उसके जिस्म से, कफ से, उनसरी से परवाज करने लगती है तो हजार मलाइका को उसके पास हाजिर कर दिया जाता है, जिनके सामने बड़ी शान के साथ शहीद की रूह कब्ज करके अल्लाह जल्ला मजदहू की बारगाह में पेश की जाती है। चुनाचा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेरे वालिद की लाश मैयत जब आका दो जहां के सामने इस हाल में लाई गई कि काफिरों ने उनका मुस्लह कर डाला था, जब जनाजा आपके सामने था तो मैं बार बार कफन खोल कर उनका दीदार करता, जिस पर लोगों ने मुझे मना किया। इतने में आका दो जहां ने एक औरत की चीखों पुकार सुनी। पूछा, तफ्तीश हाल पर पता चला कि वो हज़रत अब्दुल्लाह की बहन या बाज़ रिवायात के मुताबिक फुफ्फी हैं। आका दो जहां ने उन्हें यूं मना फरमाया कि मत रो इन पर, यानी उनके वालिद पर। फरमाया कि फरिश्ते परों से उन पर साया किए हुए हैं, और ये सही बुखारी की हदीस पाक है। गोया शहीद की मौत मशहूद बिल मलाइका होती है, लिहाजा उसे शहीद इसलिए कहते हैं कि उसकी मौत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, और कुरान मजीद में आका अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ शहीद हाज़री बारगाह हिजाबात का ना होना और शर्फ दीदार के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। यानी जो मर्तबा शुहदा को सर कटवाने के बाद मिलता है, आका दो जहां को उसके बगैर ही हासिल हुआ, क्योंकि शहादत दर हकीकत दर्जा कमाल में सिर्फ आपकी ज़ात में ही पाया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब को मकाम में औ अदना तक बुलाया और पर्दे उठा दिए गए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ शर्फ़े बारियाबी बल्कि दीदार भी नसीब हुआ, चूँकि शहादत का ये कमाल किसी और में नहीं पाया जा सकता था। आपको आपकी उम्मत पर भी हाजिर और गवाह बना दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने ए रसूल मुकर्रम आपको गवाह बनाया। आका दो जहां को अपनी उम्मत के गवाह हैं, चूँकि आप अपनी उम्मत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मुशाहिदा फरमाने वाले हैं। और मुशाहिदा ज़रूरी नहीं कि इंसान सर की आंख से करे, बल्कि दिल की आंख से भी होता है। मोअज़्ज़ज़ सामियात, शहीद मरकर भी जिंदा कैसे होता है? शहीद पर जब जलवाए हक आश्कार होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उसकी रूह को पेश किया जाता है, तो अल्लाह ताला उस पर ऐसी तजल्ली करता है नूर की, जो उसकी रूह को चमक, तासीर और कुव्वत अता कर देती है। और ये रूह बावजूद के बदन से बहुत दूर मकाम आइलीन में होती हैं, मगर जिस्म को कब्र में सही सलामत और तरोताज़ा रखती हैं। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मर जाता है, तो अल्लाह ताला अपने दीदार और विसाल और रज़ा के लिए अपनी जान का नसराना पेश करने वाले उस बंदे की रूह को वो नूर, वो चमक, वो तासीर और कुव्वत अता फरमाता है कि करोड़ों सूरज भी उसके सामने कम लगने लगे। चुनाचा अल्लाह के बंदों का जिस्म ज़मीन कर रह कर भी तरोताज़ा और हमेशा जिंदा और सलामत रहता है। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि जिस तरह सूरज का पौधे को रोशनी पहुँचाने के लिए पौधे के अंदर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि पौधे को तो फ़कत तपश और रोशनी की ज़रूरत होती है, सूरज की नहीं। क्योंकि अगर मसनूई तरीके से पौधे की ज़रूरियात बाला पूरी करती जाएं तो पौधा नशो नमा और इर्तिका में सूरज का मोहताज नहीं।
اسی طرح روح جسم کے اندر رہے یا باہر برابر ہے، کیونکہ جسم کو بھی روح کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے اثر کی ضرورت ہے جس سے جسم سلامت اور تر و تازہ رہے۔ چنانچہ اگر روح باہر رہ کر بھی اتنی ہی طاقتور ہے کہ اپنے فیض کا اثر جسم کو پہنچا سکتی ہے، تو جسم میں جس طرح زندگی میں صحیح اور سلامت تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی صحیح سلامت رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ وہ ایک ہزاروں برس پرانی بستی کے قریب سے گزرے، جہاں ہزاروں سال پرانی قبریں تھیں، مردوں کے اجسام کا نشان تک نہ تھا، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ اللہ ایسی بے نشان ہستیوں اور بستیوں کو قیامت کے دن کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی، بس اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جسم انسانی جو 6 مہینے میں گل سڑ جاتا ہے، قرآن شاہد ہے کہ وہی جسم بغیر روح کے 100 سال تک صحرا میں رہا، مگر جسم نہ سڑا نہ گلنے پایا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر روح کی طاقت تاثیر قائم رکھے اور جسم میں موجود نہ بھی ہو تو بھی جسم کی دنیاوی کیفیات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ہے کہ جنات کو آپ نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد تعمیر کریں۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، بموجب حکم پتھر گارے اینٹوں سے مسجد کی تعمیر جاری تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر ان کی نگرانی فرمانے لگے۔ آپ کی ہیبت اور رعب و جلال کا یہ عالم تھا کہ جب اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور بقول مفسرین آپ 1 سال تک وصال کے بعد بھی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات برابر کام میں لگے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہ گر پڑے، تب جنات پر یہ حقیقت کھلی اور یہ انکشاف ہوا، اور اپنی سال بھر کی جو محنت تھی اس پر افسوس کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی چیز نے ان یعنی جنات کو ان کی موت سے آگاہ نہ کیا بجز ایک گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب مسجد تعمیر ہو گئی اور جب وہ گر پڑے، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور ان پر یہ عقدہ کھلا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس تکلیف میں نہ رہتے۔ مرنے کے بعد جسم کا سلامت رہنا صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر انبیاء کے لیے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں ہے کہ دین عیسوی کے 7 پیروکار دقیانوس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپے، اور وہ 309 سال تک غار میں پڑے رہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے غار میں 9 اور 300 سال رہے۔ اسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے ایک کھلے غار میں اتنی طویل مدت تک رہنے کے باوجود ان کے جسم گل سڑ نہ پائے، درست رہے، بلکہ نہ صرف ان کے جسم بلکہ جو ان کے ساتھ کتا غار کے دانے پر تھا وہ بھی سلامت رہا۔ معزز سامعات، شہید کا دوسرا معنی کسی چیز کو پا لینا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے پورے روزے رکھے، ماہ رمضان کی جو بات کی گئی، اس معنی کے اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا کسی چیز کو پا لینے والا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے شہادت کا مفہوم کیا ہے؟
اور شہید بالآخر کس چیز کو پا لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آقا دو جہاں کی حدیث پاک سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم برزخ، عالم عقبہ اور جنت میں ایک مرد مومن کے لیے جن انعامات اور احسانات کا وعدہ فرمایا ہے اور اس بندے کو جو نعمتیں اور سعادتیں عطا کی جائیں گی، شہادت کی موت کے دروازے سے گزرتے ہی اللہ رب العزت کے سارے وعدوں کو عملاً پا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ اول تو یہ کہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور پانچواں یہ کہ ایمان کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، رمضان المبارک کا ذکر، کہ رمضان میں زندہ ہو تو وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ اور پھر چھٹی چیز جو بیان کی کہ اس کے رشتہ داروں میں سے اس کے جو اہل و عیال ہیں ان میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ماہ رمضان کے حوالے سے ذکر کی گئی اس میں پا لینا، اور ادھر حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے 6 چیزوں کا ذکر کیا جنہیں وہ فوراً پا لیتا ہے۔ قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ کے انعامات یوں تو ہر مومن کے لیے ہیں، باقی ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ کے انعامات حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ انہیں حساب و کتاب اور نکیرین کے سوال و جواب اور ثواب و عذاب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں ایک آدمی اللہ کے وعدوں کی منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن شہادت کی موت وہ دروازہ ہے جو ایک ہی قدم میں سارے مرحلوں کو عبور کرا دیتا ہے۔ ادھر اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، پرواز کرتی ہے، ادھر شہید اسی لمحے وہ سارے انعامات حاصل کر لیتا ہے جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا وقت شہادت اس نے وہ پا لیا۔ پھر شہید کا تیسرا معنی ہے موجودگی، مشاہدے کے ساتھ، خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ دل کی آنکھ کے ساتھ۔ اس معنی کی روح سے شہید سے مراد مشاہدہ کرنے والا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر شہید کس شے کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے، اور پھر اس نسبت سے شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے اور وہ جام شہادت نوش کرتا ہے تو دوسری طرف سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس لمحے شہید اللہ رب العزت کے حسن متعلق کا مشاہدہ اور حسن صفات کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو الا ماشاءاللہ نصیب نہیں ہوتی، چونکہ شہادت کی موت اللہ رب العزت کے دیدار اور اس کے صفاتی حسن کے جلووں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس مرنے والے شخص کو شہید اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جنت میں لاتعداد لوگ داخل ہوں گے اور ایسے خوش و خرم ہوں گے کہ جنتیوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جو جنت میں پہنچ کر پھر دنیا میں واپس جانے کی خواہش کرے، اس لیے کہ جنت راحتوں کا مرکز ہے اور اللہ کے انعام و اکرام اور سرور کا سرچشمہ ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہارا جی چاہے۔
دنیا میں تو انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، مگر جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی، لہٰذا اس کے بعد انسان کی جستجو ختم ہو جائے گی، اس کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ گویا یہ وہ مقام میں خوبی ہے جس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ البتہ شہید کا دل جنت میں بھی ہر وقت یہ چاہتا رہے گا کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جاؤں، 10 بار زندگی ملے اور 10 بار شہید ہو جاؤں، پلٹ کر شہادت کی موت ہو، اور شہادت کی موت کے وقت جو لذت ملی وہ بار بار چکھوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو جنت میں داخل ہو اور دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے، خواہ اسے دنیا کا سارا عیش و آرام ساز و سامان دے دیا جائے سوائے شہید کے، وہ آرزو کرتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹے، پھر 10 دفعہ قتل کیا جائے اور وہ شہادت کا درجہ پائے۔ معزز سامعات، شہید کو شہادت کے وقت محض اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ کسی مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے سے انسانی جسم محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا، شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو ایک چیونٹی کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے۔ معزز سامعات، شہید کو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بندہ شہادت کے وقت اللہ کے حسن کے جلوے اور مشاہدے میں غرق ہوتا ہے۔ آئیے اب شہید کا چوتھا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے مدد کرنا۔ اس اعتبار سے شہید کا معنی مددگار۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، اگر تم کو کوئی شک و شبہ ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا لاؤ اور تم اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں معنی کے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ شہید مددگار کے معنی میں استعمال ہوا۔ اب اس معنی کی روشنی میں تصور شہادت کیا ہے کہ شہید اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کی راہ میں پیش کر کے اللہ کے دین، اپنی قوم اور ملک و ملت کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اپنی قوم کی زندگی کا چراغ روشن کرتا ہے، خود مر کر اوروں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے دین اور ملک و ملت کے لیے مرنا تو ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اس ظاہری موت کے دروازے سے گزر کر ایسی زندگی پاتا ہے کہ جس کے بعد موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا کوئی شعور نہیں ہے۔ سو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، بلکہ وہ تو وہ ہیں جو ہزاروں زندوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا کر جاتے ہیں، قوم کو زندگی عطا کرتے ہیں اور خود ایسی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں۔ پھر شہید کا آخری معنی آج کی نشست کا بیان کرتی ہوں کہ اس کا ایک معنی ہے گواہی دینا۔ اس معنی کی روح سے شہید کا معنی ہوگا گواہی دینے والا، یعنی گواہ۔ اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ معزز سامعات، شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یوں تو زندگی میں انسان ہزارہا گواہیاں دیتا ہے، کبھی اپنے قول سے گواہی دی، کبھی اپنے عمل سے گواہی دی۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ حق بات ثابت ہو جائے۔ قول اور عمل سے بڑھ کر سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انسان کسی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ اس جان قربان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی، اس مقصد کو اس نے حق جانا۔ شہید اپنی جان پر کھیل کر اور جام شہادت نوش کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے اور قوم کی قدروں کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس گواہی پر اللہ رب العزت اسے جو صلہ عطا فرماتا ہے، اسے ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے سے راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید نے تعجب کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے پھر فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس سے بندے کو 100 درجے ملیں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سو اللہ تعالیٰ شہید کی اس گواہی کے بدلے میں نہ صرف یہ کہ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر کلمے اف پھیر دیتا ہے، یعنی معاف فرما دیتا ہے، بلکہ جنت میں اس کو 100 بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت جتنا ہوتا ہے۔ معزز سامعات، ان 5 معنوں کو سامنے رکھ کر جب ہم شہدائے کربلا کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک معنی کی وہ گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عطا کردہ لائے ہوئے دین کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر، دین اسلام کی قدروں کو قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے اللہ کے حق اور یکتا ہونے کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معزز سامعات، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے وہ قربانی دین اسلام کے حق ہونے میں گواہی دیتے ہوئے وہ قربانی پیش کی کہ اب قیامت تک اس روئے زمیں پر کوئی ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ شہدائے کربلا کو ہمارا سلام، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس گواہی کو دیتے ہوئے امام علی مقام نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم اس دین کے لیے کاوش کرتے رہیں زندگی بھر، ہم اس گواہی کے راستے پر چلیں، دین اسلام پر خود عمل پیرا ہوں اور اسلام کی شمع کو آگے پھیلاتے چلے جائیں، اپنے نسلوں، اپنی اولادوں کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، ان قدروں کو زندہ رکھیں، ان گواہیوں کو زندہ رکھیں، ان راستوں کو زندہ رکھیں جنہیں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے چنا۔ یہی دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک باعمل مسلمان بنائے، حضور کا باعمل امتی بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ باجی محترمہ قرۃ العین صاحبہ، آپ نے شہادت کے معنی اور شہید کربلا کے موضوع پر تفصیل سے خطاب فرمایا اور بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے اپنے ٹاپک کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ سے کہ وہ سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سے ننھی جان پر اتنے ستم ہوئے، اصغر سے ننھی جان پر اتنے ستم ہوئے، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بہت شکریہ محترمہ نادیہ صدیقہ صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہمیں بھی حق کی خاطر آواز اٹھانے اور حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عالی مقام کی شہادت اور 72 تنوں کے خون کا نذرانہ دینے سے ہی آج اسلام زندہ ہے، اور اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عظیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ان اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو حسینی کردار عطا فرمائے اور دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے، ہماری آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور صبر و رضا
اطاعت و جرت کا پیشوا، سچ پوچھئے تو حاصل قرآن حسین ہے۔ مع السلامہ۔